السلام علیکم اور خوش آمدید دوستوں۔ آج ہم آپ کو ایسے بزرگ شخصیت کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس نے اسلام کے اندھیرے وقت میں روشنی کا مثال قائم کیا۔ یہ ہے سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی داستان۔ ایک ولی اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہے، ایک ایسا کرامات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مدینہ منورہ میں ہوا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک صرف سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنی خبر مبارک سے باہر نکلے۔ کیا آپ تیار ہیں اس روحانی سفر میں شامل ہونے کے لیے؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ اسلام کے سب سے اندھیرے وقت میں تشریف لائے، بالکل آج کی طرح، اور ایک روشنی کی طرح ابھرے۔ کئی راتوں تک انہوں نے دعا کی، اے اللہ مشکلات مجھ پر آئے، امت پر نہیں۔ انہوں نے اپنی دولت دے دی، اپنا آرام چھوڑ دیا اور دنیا کو غریبوں کا دسترخوان بنا دیا۔ وہ تصوف کا ایک چمکتا ستارہ بنا، کئی مظلوم لوگ ان کی دعا سے شفا پائے۔ وہ رفاعی سلسلہ کے بانی ہے، ایک سچا ولی جو حق سے غوث العظم کا لقب پایا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ قبر انور سے باہر نکلا تاکہ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اسے چومے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ سید احمد رفاعی کا سچا واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہے۔ ہم ایک سچے عاشق اور دل غمگین کے راستے پر چلیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسے لائک کرے، شیئر کرے، کامنٹ کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ یہ ایڈوائس سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے خلاف نہ جاؤ یا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان مت کرو، کیونکہ کوئی بھی اللہ سے لڑنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ جو اس کے سامنے جھک گیا وہ کبھی ذلیل نہیں ہوا۔ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جو ابو محمد و غوث اعظم ربانی اور سید الاکبر کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں۔ احمد رفاعی کی پیدائش بصرہ میں رجب کے مبارک مہینے میں پہلی جمعرات کی رات کو ہوئی۔ یہ تقریباً 1119 عیسوی کے مطابق ہے۔ رفاعی کے والد سید سلطان علی تھے۔ اگر ہم ان کی نسل میں اور پیچھے جائیں تو امام حسین، امام علی اور آخری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ان کی والدہ فاطمہ الانصاری ہے جو ابو ایوب الانصاری کی نسل سے ہے۔ انہوں نے کہا، جب میں احمد کے ساتھ حاملہ تھی، میں بڑی احتیاط سے کوئی بھی حرام چیز سے بچی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی بے وضو کہیں قدم رکھا ہو۔ جب وہ پیدا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد کے خواب میں آئے اور کہا کہ یہ بچے کا نام احمد رکھو، میرا ایک حصہ آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ حصہ دنیا میں روشنی لائے گا، اس لیے انہوں نے اس کا نام احمد رکھا۔ لیکن احمد رفاعی اکثر کہتے، صرف ایک احمد ہے میرے دادا، میں تو بس چھوٹا احمد ہوں۔ جب وہ صرف 4 یا 5 سال کے تھے، ان کی والدہ فاطمہ نے انہیں قرآن کا حافظ بنایا۔ انہوں نے اپنی پہلی تجوید اور قرأت کا سبق اپنی والدہ فاطمہ البخاری سے لیا۔ جب وہ 7 سال کے ہوئے، ان کے والد سید علی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے چاچا سید منصور المطلی نے انہیں اپنی ذمہ داری میں لیا۔ شیخ منصور احمد رفاعی اس کے بھائی بہن اور ان کے والدہ فاطمہ کو بغداد کے پاس ایک گاؤں میں لے گئے۔ انہوں نے ان کی پرورش اسلام کے اعلیٰ آداب کے ساتھ کی۔ انہوں نے انہیں اپنے والد اور دادا کے راستے پر چلایا۔ انہوں نے احمد رفاعی کو خاص توجہ دی
کیونکہ ان کے چہرے سے ایمان کی روشنی چمکتی تھی اور ان کی شکل میں نیک صفت ظاہر تھا۔ لوگ شیخ منصور سے پوچھتے، آپ احمد کو اتنی توجہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ جواب دیتے، میں نے اس کے دادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اس کی دیکھ بھال کرو جو میرا جھنڈا اٹھائے گا، احمد اس زمانے پر میرا جھنڈا اٹھائے گا۔ جوان احمد نے اس وقت کے بڑے عالم سے منطق، عقیدہ اور فقہ کا علم سیکھا۔ جب وہ 20 سال کا ہوا، بصرہ کے حدیث کے عالم شیخ علی ابو فیصل نے انہیں شریعت اور تصوف دونوں میں اجازت دی۔ انہوں نے انہیں صوفی چھولا بھی دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ احمد رفاعی کو ظاہر اور باطن علم کا گہرا علم ہے۔ شیخ منصور کو احمد رفاعی سے بہت محبت اور عزت تھی، اور اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی جگہ، مدرسہ اور شرافت کے لقب احمد رفاعی کو سونپی۔ اب احمد رفاعی خاندان کے امانتی اور جھنڈے کے نگہبان بنے۔ احمد رفاعی نے اس اعمال کو بہت اچھے سے سمجھا۔ اس نے وعظ اور روحانی رہنمائی شروع کی اور اس مشن کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں روکا۔ کئی علماء نے ان سے تصوف سیکھا، وہ ان کی رہنمائی میں بھرے اور تربیت پائی۔ عوام کے بہت سے لوگ ان سے نصیحت اور حکمت کے لیے آتے تھے۔ آج ہم دنیا کے کئی حصوں میں رفاعی خاندان دیکھتے ہیں۔ ہر ایک کا آغاز اس اصل راستے سے ہوا۔ احمد رفاعی نے تصوف کے راستے میں بہت سفر کیا اور غوث الاعظم کے اونچے مقام تک پہنچا۔ ان کے استاد علی یواسی نے کہا، اس کی باطنی دنیا میں اولیاء کی روح اڑ رہی ہے، اس کے پر ضرور اور مضبوط ہے۔ اس حالت کے ساتھ وہ اپنے اونچے مقام کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ ظاہری میں وہ ان کے شیخ ہے، لیکن روحانی طور پر وہ میرے شیخ ہے۔ احمد رفاعی لوگوں کے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ اس راستے پر کئی نیک لوگوں نے مشکلات اٹھائی۔ کئی بولنے والوں کو ان کے سفر کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملے۔ ان کی روحانی حالت کا امتحان لیا گیا۔ کئی لوگ جو کچھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس امتحان میں ناکام ہوئے۔ احمد رفاعی اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی وقت میں ظاہر تھے۔ وہ ایک دوسرے سے محبت اور عزت کرتے تھے۔ جب لوگوں نے جیلان سے رفاعی کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا، وہ ایک جوان عاشق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے۔ اور جب لوگوں نے رفاعی سے جیلانی کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا، میرا مولا جیلانی اولیاء کا بادشاہ ہے۔ احمد رفاعی کا قد درمیانی تھا اور ان کا چہرہ روشن اور چمکتا تھا۔ ان کی جلد میں چمک تھی۔ ان کے بال کالے اور داڑھی پتلی تھی۔ ان کا ماتھا چوڑا اور کھلا تھا۔ وہ سرما نہیں لگاتے تھے۔ ان کی آنکھیں کالی تھی۔ ان کا منہ اچھے سے بنا تھا۔ جب وہ بولتے، دل ہی جلتا اور دماغ حیران ہو جاتا۔ انہیں سفید کرتا پہننا اور کالی پگڑی لگانا پسند تھا۔ کبھی کبھی وہ سفید پگڑی بھی پہنتے تھے۔ احمد رفاعی کا روحانی مرکز ہر روز بڑھ رہا تھا۔ ایک دن میں 20,000 سے زیادہ لوگ آ جاتے تھے۔ صبح اور شام کا کھانا سب کے لیے دیا جاتا تھا۔ خاص عبادتوں کی راتوں میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے۔ جب وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھتے، کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ حکومتی افسروں کے لیے نہیں تھے۔ احمد رفاعی کی بیوی ختیجہ بنت ابو بکر ہے۔ وہ کئی سالوں تک شادی شدہ رہی۔ ان کے 2 بیٹیاں تھیں، فاطمہ اور زینب۔ بیٹیوں کے پیدائش کے بعد ختیجہ کا انتقال ہو گیا۔
بعد میں انہوں نے رابعہ سے شادی کی اور ایک بیٹی ہوئی سالی، لیکن افسوس کہ سالی چھوٹی عمر میں بیماری سے انتقال ہو گیا۔ احمد رفاعی کا خاندان آج تک ان کی 2 بیٹیوں کے ذریعے جاری ہے۔ جب احمد رفاعی تقریباً 43 سال کے تھے، انہوں نے اپنا پہلا حج مکمل کیا اور مدینہ منورہ گئے۔ جبل احد کے پاس قافلہ رکا۔ پہلی بار وہ مدینہ دیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر، وہ مبارک زمین۔ انہوں نے قافلے کے رہنما سے پوچھا، کیا یہ وہی جگہ ہے؟ رہنما نے جواب دیا، ہاں یہ مدینہ ہے۔ احمد قبلے کی طرف مڑے، بار بار ہواؤں کو سونگھنے لگا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ وہ گہری سانس لے رہے تھے اور ایک روحانی حالت میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے انہیں آگے بڑھنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ باقی لوگ دھیرے دھیرے مسجد النبوی کی طرف چل گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے جوتے اتارے اور ننگے پاؤں روضے مبارک کی طرف دوڑے، اس مبارک زمین کی طرف جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے۔ جیسے شاعر اقبال نے کہا، اے محمد آسمان مبارک ہے کیونکہ وہ ہری گنبد کو چومتا ہے، اور زمین مبارک ہے کیونکہ آپ اس پر قدم رکھے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے ہوئے زمین کی عزت کے لیے احمد نے اپنے جوتے اتار دیے۔ یہ 43 سال کے آدمی ہری گنبد کی طرف دوڑنے لگے، وہی گنبد جو آسمانوں نے چوما۔ وہ صرف قبر تک پہنچے۔ وہ جذبات سے مغلول ہو گئے۔ بھیڑ کے درمیان انہوں نے اتنا گہرا اور جلتا ہوا صلاۃ و سلام دیا کہ سب نے رک کر انہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے مڑ کر ایک عربی نظم پڑھی، دور ہونے کے باوجود میں اپنی روح کو آپ کا پیغمبر بناتا ہوں، اسے یہ مقدس زمین میری طرف سے چومنے دو۔ اے اس زمین کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیار اور منتظر کھڑا ہوں، برائے مہربانی اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں اسے چوم سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہونٹ اسے چومنے سے جل جائے۔ اور پھر یہ ہوا، ایک ہیبت اور حیرت کی جگہ بھر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دایاں ہاتھ شریف قبر سے باہر آیا۔ قبر کھلی اور احمد رفاعی نے بار بار اس ہاتھ کو چوما۔ وہ بے ہوش ہو کر بھیڑ کے پاؤں کے نیچے گر گئے، لیکن ان کے ہونٹوں سے صرف یہی الفاظ نکلا، صلاۃ و سلام ہو آپ پر میرے دادا، صلاۃ و سلام ہو آپ پر میرے دادا۔ آس پاس کے لوگوں نے پوچھا، یہ کون آدمی ہے؟ یہ کون شخص ہے؟ روتے ہوئے کسی نے جواب دیا، یہ چھوٹا احمد ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چومنے آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک نہیں کیا، وہ صرف ان کا خادم ہے۔ سب نے یہ معجزہ دیکھا ان کی زیارت کے بعد، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے کہا، کیا یہ بھی ممکن ہے؟ کیا موت کے بعد قبر سے ہاتھ نکل سکتا ہے؟ جو لوگ موت کی دنیا کو دور سمجھتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں، موت صرف پردے کے پیچھے ہے، شیشے کے پار۔ اگر اللہ چاہے وہ ہمیں دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں، کاش ہم بھی انہیں دیکھ سکے، لیکن بنا خاص روحانی مقام کے یہ ممکن نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کیا کوئی چیز ان کے لیے ممکن ہے؟ بزرگ علماء اور اولیاء اللہ نے اس معجزوں کے بارے میں کہا کہ جو اس کرامت کو انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہو گیا۔ ان میں شیخ عبد القادر جیلانی، امام سیوطی
اور بہت سے دوسرے اور اولیاء، اللہ ان سب پر رحم کرے۔ اس دن سے سید احمد رفاعی اور بھی زیادہ پرہیزگار اور روحانی طور پر بلند ہوئے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، مولا اس دن کیا ہوا؟ یہ کیسے معجزہ تھا؟ انہوں نے جواب دیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، انہوں نے مجھے عزت دی۔ اس کا مطلب میرا وقت آ گیا، لیکن مجھے اللہ اور میرے دادا کے سامنے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے انہیں پریشان کیا۔ کاش میں خود کو قابو میں رکھا ہوتا، لیکن میں نہیں کر سکا۔ احمد رفاعی کے بہت سے کرامات تھے۔ تاریخ تھی جمعہ 21 جمادی الثانی 578 ہجری، اور اس کے آخری الفاظ تھے، اے اللہ، کیا کوئی معافی نہیں؟ اور پھر انہوں نے شہادت پڑھی۔ انتقال سے پہلے انہوں نے چپکے سے کہا، میں تھک گیا ہوں، بہت تھک گیا ہوں، مجھے آرام چاہیے۔ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ جب سید احمد رفاعی کا انتقال ہوا، لاکھوں لوگ جمع ہوئے، مسلمان اور غیر مسلمان دونوں۔ پورا شہر صدمے میں تھا، رہنماؤں سے لے کر سپاہیوں تک سب رو رہے تھے۔ ایک بزرگ شخص تاریخ کے صفحوں سے گزر گیا۔ وہ نام احمد کیا صرف چھوٹا احمد گزرا؟ نہیں، یہ غوث الاعظم تھے، وہ بزرگ شخص۔ اسے بغداد اور بصرہ کے درمیان اپنے دادا شیخ یحییٰ کی قبر کے پاس دفنایا گیا۔ ہم اس شریف شخص کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہ پروگرام سید احمد رفاعی کو متعارف کرنے کے لیے بنایا گیا۔ ہمارے چینل پر ہم کئی اسلامک علماء، اولیاء، صحابہ اور انبیاء کے زندگی کو شیئر کرتے ہیں۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ ہمارے اگلے ویڈیو مس نہ کریں۔ اللہ کے لیے الفاتحہ۔